بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المختصر فی فقہ الدعوہ الی اللہ، یہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس کا چوتھا سبق ہمارا آج کا سبق ہے۔ پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں تھے وسائل الدعوہ۔ وسائل الدعوہ کے اندر ہم نے قصہ گوئی پہلا وسیلہ پڑھا تھا، اور اب دوسرا ہے ومنہا ضرب الامثال۔ یہ اسلوب الدعوہ کے اندر یہ دوسرا اسلوب ہے۔ پہلا اسلوب قصہ تھا اور اب دوسرا اسلوب ضرب الامثال ہے، یعنی سامعین کو دعوت کے دوران مثالیں دے دے کر سمجھانا۔ فَهِيَ مِنْ أَقْوَى الْأَسَالِيبِ الْبَلَاغِيَّةِ إِقْنَاعًا وَحُجَّةً وَدِقَّةً وَوُضُوحًا۔ یہ بلاغت کے اسالیب میں سب سے طاقتور اسلوب ہے، مخالف کو لاجواب کرنے کے اعتبار سے، اقناعاً کا معنی تسلی باقی جواب دینا، حجت کے اعتبار سے، دقت اور وضاحت کے اعتبار سے۔ وفی حفظ الامثال وتعلمیها قوۃ وحجۃ لدى الداعیۃ۔ مثالوں کو حفظ کرنا اور مثالوں کو سیکھنا، اس میں داعی کے لیے قوت اور حجت ہوتی ہے۔ وتعد من اعظم سبل التعلیم والتفہیم، اور مثالیں بیان کرنا یہ تعلیم اور تفہیم کے طریقوں میں سب سے بڑا طریقہ شمار کیا جاتا ہے۔ وَلَهَا وَقْعٌ كَبِيرٌ فِي النُّفُوسِ، اور اس کا نفوس میں بڑا طاقتور اثر ہوتا ہے۔ كَمَا أَنَّهَا تَسْتَوْعِبُ جَمِيعَ أَصْنَافِ الْمَدْعُوِّينَ، یہ طریقہ گھیر لیتا ہے مدعوین کی تمام اقسام کو، ان کے مختلف طبقات اور توجہات اور اعتقادات کے باوجود بھی۔ مثال کے طور پر جب اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک بارش نازل ہو اور اس سے کھیتی اگ پڑے اور پھر کھیتی لہلہا اٹھے اور پھر وہ کٹ جاتی ہے، تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ تو یہ اس کے ذریعے، ضرب الامثال کے ذریعے، مدعوین چاہے جیسے بھی ہوں ان کو بات سمجھ آتی ہے۔ وَتَهْدَفُ إِلَى التَّأْثِيرِ فِي الْمَدْعُوِينَ، اور یہ طریقہ ہدف بناتا ہے کہ مدعوین میں اثر انداز ہوتا ہے عن طریق ترغیبہم و ترہیبہم، ان کو راغب بھی کرتا ہے اور ان کو ڈراتا بھی ہے۔ وَالْأَمْثَالُ مِنْ أَفْضَلِ السُّبُلِ لِلتَّرْبِيَّةِ وَتَهْذِيبِ الْأَخْلَاقِ، مثالیں بیان کرنا یہ تربیت اور تہذیب اخلاق کے طریقوں میں سب سے افضل طریقہ ہے۔ سواء كانت امثالا قیاسیۃ، برابر ہے کہ یہ مثالیں قیاسی ہوں، او مرسلۃ، یا مرسل ہوں۔ مرسل کا مطلب ان کا صحیح یا غلط ہونا قرآن حدیث میں نہ ہو، اسے مرسل کہتے ہیں۔ او قصصیۃ، یا قیاسی مثالیں ہوں، یا پھر قصہ گوئی والی مثالیں ہوں۔ اب ان کی میں مثالیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امثالی قیاس وہ ہوتا ہے کہ قیاس امثالی وہ ہے کہ جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن ہم ان قرآن حدیث کی مثالوں پر قیاس کر کے ہم خود ایک اپنی مثال بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے مثال دی کہ زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے بارش نازل ہو اور بہار آ جائے اور پھر بہار ختم ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ زندگی چند روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے قرآن حدیث سے ہٹ کر ایک مثال خود بنائی کہ زندگی ایسے ہے جیسے پانی کا بلبلہ۔ اب پانی کا بلبلہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن یہ مثال قیاسی ہے اور درست ہے، ٹھیک ہے، کہ پانی کا بلبلہ پکا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کھڑا رہے، وہ جلدی پھوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے زندگی بھی مستقل اور پائیدار نہیں ہوتی، یہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مرسلہ کی مثالیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ہم قرآن حدیث سے نہ لیں لیکن وہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتی،
اسے قیاس مرسلہ کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے کہ جہیزہ نے ہر بات کو کاٹ کر رکھ دیا، قطعت قول جہیزہ تھا کل کلام، جہیزہ نے ہر کلام کو ختم کر کے اپنی بات منوا لی۔ جہیزہ ایک بوڑھی عورت تھی عرب کی، اور وہ جب بات کرتی تو فیصلہ کن بات کرتی کہ سارے لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو یہ اب مثال یہ مرسل ہے، کیونکہ قرآن حدیث میں بھی نہیں ہے لیکن مفید ہے۔ اسی طرح قصہ گوئی کی مثالیں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم اگر سمجھانا چاہیں نا کہ ہمارے دوست احباب، ہمارے بہن بھائی بے وفا ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی تو ایسے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔ یہ اب مثال ہے قصہ گوئی والی، کہ ایک پورا قصہ سامنے آ گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کچھ کیا میرے بھائی بھی وہی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ امثال ہو گئیں 3 قسمیں۔ وسوان ثبتت بالکتاب و سنتی او جات فی کلام العربی، برابر ہے کہ یہ مثالیں قرآن و سنت میں آئیں یا کلام عرب میں آئیں یا مختلف اقوام میں آئیں۔ اذا صحت تشبیہ ہو، جب تشبیہ دینا درست ہو ان کے ساتھ، وکان العلم بہا سابقاً، اور ان کے بارے میں معلومات پہلے سے ہو، والکل علیہ موافقاً، اور سب کے سب لوگ اس پر موافق ہوں، تو پھر وہ مثالیں دینا درست ہیں۔ اب ہم مثالیں دوسری اقوام سے لے سکتے ہیں، حتیٰ کہ انگریزوں سے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی ایک مثال ہے، اے برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین 2 in bush، جو ایک پرندہ ہاتھ میں ہے وہ بہتر ہے ان 2 پرندوں سے جو جھاڑی میں بیٹھے ہیں۔ کہ آپ اس کو چھوڑ کر ان 2 کو پکڑنے جائیں گے وہ نہیں ملیں گے، وہ اڑ جائیں گے۔ جو ہاتھ میں ہے وہ بہتر ہے، وہ ایک ہے لیکن ایک ان 2 سے بہتر ہے۔ تو یہ مثال ہو گئی یعنی انگریزوں کی۔ اسی طرح فرانسیسی، چینی، ہندی اور جاپانی مختلف قوموں کی مثالیں ہیں۔ معصورات وصول یا للفہمی، ضرب الامثال جو ہیں یہ جلد فہم کے تک پہنچنے والی ہوتی ہیں اور سامع کے حالات کے زیادہ مناسب ہوتی ہیں۔ ومن الترغیب فی جنس الطاعات بالوعد بالخیر العاجل، اور دعوت کے اسالیب میں سے ایک ترغیب ہے کہ فرما برداری کی جو اجناس ہیں، اقسام ہیں، ان میں ترغیب دی جائے، بالوعد بالخیر العاجل فی دنیا میں جلد ملنے والی خیر کے ساتھ، یا آخرت میں بڑی امید کے ساتھ، جو خیر ہے آخرت کی اس کے ساتھ جب ترغیب دی جائے تو یہ دعوت کا ایک اسلوب ہے۔ والترغیب فی انواع الطاعات والحث علیہا، اللہ کی فرما برداری کی اقسام ان میں ترغیب بھی دی جائے، ابھارا بھی جائے۔ ومن الترہیب بذکر الوعید علی جنس المعاصی والذنوب، اور اسی طرح دعوت کے اسالیب میں ہے ڈرانا، کہ آپ وعید ذکر کریں نافرمانیوں کی اجناس اقسام کے بارے میں اور گناہوں کی اقسام کے بارے میں، بذکر الحرمان من الخیر، کہ گناہ گار انسان خیر سے محروم ہو جاتا ہے، الخیر العاجل جو جلدی ملنے والی خیر ہے، وبالعذاب العاجل اور دیر سے آنے والا عذاب آخرت میں، وذکر الوعید مع انواع الذنوب واحادیہا، اور وعید ذکر کی جائے گناہوں کی اقسام کے بارے میں اور ان کے الگ الگ جو انفرادی انواع ہیں ان کے بارے میں وعید ذکر کیا جائے۔ ومنہا التذکیر بالنعم، دعوت کے اسالیب میں ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کی جائے کہ اللہ نے تم پر بڑے احسان کیے ہوئے ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ سواء کانت نعما ظاہرۃ او باطنۃ، چاہے یہ نعمتیں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، عامۃ او خاصۃ، عام ہوں یا خاص ہوں، دائمۃ او متجددۃ، دائمی ہوں یا نئی آنے والی ہوں بدل بدل کر۔ والتذکیر بنعم اللہ و منہج الانبیاء جمیعا، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانا یہ انبیاء تمام انبیاء کا منہج ہے۔ وفیہ ترغیب فی شکر المنعم، اور اس میں اللہ منعم کے شکر کے اندر ترغیب ہے، ووعد بالمزید،
اور اللہ کے مزید احسانات اکرامات کے لیے وعدہ بھی ہے۔ وَتَرْهِيبٌ مِّن كُفْرَانِ النِّعَمِ وَتَوَاعُدٌ بِزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا، اور اللہ کی نعمتیں یاد دلانے میں کفران نعمت سے ڈرانا بھی ہے، اور نعمتوں کے زوال اور منتقل ہونے کی وعید بھی ہے۔ وَالتَّذْكِيرُ بِالنِّعَمِ يَدْفَعُ إِلَى الْإِتِّعَادِ وَالْإِعْتِبَارِ، نعمتوں کی یاد دہانی یہ نصیحت کی طرف لے جاتی ہے، اور والاعتبار اور عبرت پکڑنے کی طرف۔ وَيُوقِظُ الْقُلُوبَ الْغَافِلَةَ، اور یہ چیز غافل دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، جگا دیتی ہے۔ وَيَهْدِي الْعُقُولَ الشَّارِدَةَ، اور متنفر عقلوں کو ہدایت یافتہ بناتی ہے۔ وَيَفْتَحُ أَبْوَابَ النُّفُوسِ الْمُغْلَقَةِ، اور بند دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وَيُوجِبُ الْحَيَاءَ مِنْ إِظْهَارِ مُخَالَفَةِ الْمُنْعِمِ، اور نعمتوں کی یاد دہانی یہ منعم کی مخالفت کو ظاہر کرنے سے حیا پر ابھارتی ہے، واجب کرتی ہے۔ وَيَنبَغِي لِلدَّاعِيَةِ أَن يُعَرِّفَ الْمَدْعُوِينَ بِنِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، داعی پر مناسب ہے کہ وہ مدعوین کو پہچان کرائے اللہ کی نعمتوں کی جو ان پر ہیں۔ لِأَنَّ طریقہ شکری انما انصد علی الخلق لجہلہم، کیونکہ شکر جو ہے، شکر کا طریقہ یہ بند ہو جاتا ہے مخلوق پر ان کی جہالت کی وجہ سے۔ بِضُرُوبِ النِّعَمِ الظَّاہِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، کہ وہ جاہل ہوتے ہیں ظاہری نعمتوں کی اقسام سے اور باطنی نعمتوں کی اقسام سے۔ الخاصۃ والعامۃ، جو عام ہیں اور خاص ہیں۔ وَيَنبَغِي عَلَيْهِ أَن يَرْبِطَ التَّذْكِيرَ بِنِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى، اور مناسب ہے اس پر کہ وہ مربوط کرے اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کو توحید کی طرف دعوت دینے کے ساتھ۔ وَأَن يُعَرِّفَ الْمَدْعُوِينَ بِكَيْفِيَّةِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہ کہ وہ مدعوین کو پہچان کرائے اللہ کی نعمتوں کی شکر کی کیفیت، اور ترغیب اور ترہیب ان طریق التذکیر بالنعم، نعمتوں کی یاد دہانی کے طریقے سے۔ ترغیب فی الطاعۃ ان طریق التذکیر بالنعم، جیسا کہ وہ اطاعت پر ابھارے نعمتوں کی یاد دہانی کے ساتھ اور نعمتوں کی تعریف کے ساتھ۔ بالنظر الی اہل البلاء والمحن والحیاء، اس طرح سے کہ وہ جو مصیبت زدہ لوگ ہیں اور پریشان حال لوگ ہیں ان کی طرف متوجہ کرے کہ یہ لوگ کیسے بے چین بے قرار ہیں، اور آپ لوگوں کو اللہ نے کیسے نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تو اس طرح سے وہ لوگوں کو ابھارے۔ والحیاء من اللہ عز وجل بذکر نعمہ، اور اللہ سے شرم اور حیا دلائے اللہ کی نعمتوں کے ذکر کے ساتھ اور اس کے آلائی اور اس کی نشانیوں کے ساتھ۔ والتعریف بقدر نعمت، اور وہ پہچان کرائے نعمت کے مقدار کے مطابق۔ اگر نعمت بڑی ہو تو اس کی پہچان بھی بڑی کرائے، اگر نعمت چھوٹی ہو تو اس کی پہچان بھی چھوٹی کرائے۔ وَأَنَّ النِّعْمَةَ الْحَقِيقِيَّةَ هِيَ مَا كَانَتْ وَسِيلَةً إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور حقیقی نعمت وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری کی طرف وسیلہ بن جائے۔ وَأَنَّ النِّعْمَةَ حُجَّةٌ عَلَى الْعَبْدِ، اور نعمتیں بندے پر حجت ہوتی ہیں۔ وَأَنَّ ثَبَاتَ النِّعَمِ بِشُكْرِ الْمُنْعِمِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور نعمتیں اس وقت برقرار رہتی ہیں جب منعم کا شکریہ ادا کیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ وَمِنْهَا الْقُدْوَةُ الْحَسَنَةُ، دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب القدوۃ الحسنۃ، اچھا نمونہ ہے، کہ داعی جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے۔ حیث تقوم القدوۃ الحسنۃ علی ثلاثۃ اصول، اس طرح سے کہ اچھا نمونہ 3 بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ الصلاح، پہلا یہ کہ وہ نیک انسان ہو، یعنی داعی نیک ہو، مثلا نماز کا پکا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، اور اس طرح سے فرما بردار ہو، اللہ تعالیٰ کا متقی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ حسن الخلق کی، اس کا اخلاق اچھا ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں۔ پہلا اللہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، دوسرا لوگوں کے ساتھ، اور تیسرا ہے موافقت القول العمل، اس کے قول اور فعل میں مطابقت ہو۔ یہ 3 اصول اگر ہوں گے تو وہ اچھا نمونہ بنے گا۔
اگر یہ 3 اصول نہیں ہوں گے تو اچھا نمونہ نہیں بنے گا۔ وقد ندب اللہ عز وجل عبادہ الی اتباع سبیل المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ مومنوں کے رستے کی پیروی کریں، لما فیہ من الامن من الزلل، کیونکہ اسی میں ہی پھسلنے سے امن ہے، والسلامۃ من الخطل، اور ناکامی سے محفوظ ہونا ہے، وبہ تداوی القلوب، اور اسی کے ساتھ دلوں کی دوائی ہے، یا تداوی القلوب و تقوم الاخلاق، اور اسی کے ساتھ اخلاق درست ہوتے ہیں، ولہذا، اور اسی وجہ سے جاءت العدۃ بسیر الصالحین من الانبیاء والصدیقین، اسی وجہ سے انبیاء اور صدیقین اور صالحین کی سیرتوں کے ساتھ نصیحت پیش کی گئی ہے، فی مواضع کثیرۃ من کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بہت ساری جگہوں پر، وَهِيَ تُكْسِبُ الْمَرْءَ الصَّلَاحَ وَالتَّقْوَى، یعنی ان قدوات سے، ان نمونوں سے انسان نیکی حاصل کرتا ہے اور تقوی حاصل کرتا ہے، وَتُؤْتِي الْعَبْدَ قَنَاعَةً، اور ان نمونوں سے انسان قناعت حاصل کرتا ہے، بِأَنَّ بُلُوغَ هَذِهِ الْفَضَائِلِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُمْكِنَةِ، یعنی وہ سوچتا ہے کہ ان فضائل کو حاصل کرنا ممکن امور ہے، جیسے فلاں فلاں نیک بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں اور انہوں نے یہ نیکی کا کام کیا تو میں بھی کر سکتا ہوں، وتؤدی، اور یہ نمونے جو ہیں یہ پہنچاتے ہیں الی یقظۃ القلوب، قلب، دلوں کی بیداری کی طرف، وطرد الغفلۃ، اور غفلت کو پھینک دینا، وانشراح صدری، اور سینے کا کھل جانا، ولا تاثیر کبیر فی الاقتداء، اور ان نمونوں کا ان کے افعال کی اقتداء میں بڑا اثر ہوتا ہے، والاستفادۃ من اقوالہم، اور ان کے اقوال سے استفادہ ہوتا ہے، فینبغی للداعیۃ، داعی کے لیے مناسب ہے، ان یتحری، کہ وہ تلاش کرے، نقل صحیح روایات کو تلاش کرے، من اخبار الاخیار، نیک لوگوں کی باتوں سے، والصالحین، اور صالحین کی باتوں سے، من سلف هذه الامت، اس امت کے سلف صالحین سے، ان یحرص علی تقدیم النماذج المضیۃ، اور یہ کہ وہ حرص رکھے روشن مثالوں کو پیش کرنے پر، من السلف الصالح، سلف صالحین سے، ممن اجتمع فیہم اصول القدوۃ، وہ جن کے اندر نمونے والے تمام اصول جمع ہو جائیں، التی سبق کا بیان ہوا، جن کا بیان گزر چکا ہے، اور وہ یہ ہیں، الصلاح، نیک ہونا، و حسن الخلق، اور اچھا اخلاق، و موافقۃ القول للعمل، اور قول اور عمل کا موافق ہونا، ومنہا الوعد بعرض السؤال، دعوت کے اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے سوال کو پیش کرنا اور سوال کے ذریعے سے واعظ کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، فرمایا کہ آج یہ حج کا دن نہیں؟ پھر پوچھا یہ آج کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم۔ تو یہ سوال جواب کا طریقہ ہے، قرآن میں بھی آتے ہیں، ان سے پوچھیں زمین آسمان کس نے بنائے؟ فالسؤال والحوار والمناقشۃ، سوال کرنا، مکالمہ کرنا اور مناقشہ کرنا، یتیح للداعیۃ ابوابا واسعۃ، یہ چیزیں داعی کو مہیا کرتی ہیں ایک کھلا میدان، کھلے دروازے، فی مجال النصح والتربیۃ والتعلیم، نصیحت کے میدان میں اور تربیت کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں، کما انہ یکشف نواحی اہتمام المدعوین وقدراتہم، اسی طرح سے وعظ اور سوال جواب یہ چیز کھول دیتی ہے اس چیز کو کہ مدعوین پر توجہ کی جائے اور ان کی صلاحیتوں پر توجہ کی جائے، اور مواطن قصورہم، اور ان کے جو کوتاہیاں ہیں ان پر توجہ کی جائے اور ان کی غفلت پر توجہ کی جائے، یعنی سوال جواب سے ہی مدعوین کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ وَيُكْسِبُ الدَّاعِيَةَ يَقِظَةً وَثِقَةً بِالنَّفْسِ، سوال کے ذریعے داعی کو بیداری حاصل ہوتی ہے اور اعتماد نفس حاصل ہوتا ہے، وحضور البدیعۃ، اور اسے فی البدیع جواب دینا حاضر ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، وَيُعَدُّ السُّؤَالُ عَنْ أَكْبَرِ
اکبر المحفظات، سوال جواب کرنا یہ شمار ہوتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ابھارتا ہے، محفظات معنی ابھارنے والی چیزیں، لتلقی الموعظتی، واعظ کو وصول کرنے کے لیے، و استماعیہ، اور اس کو غور سے سننے کے لیے، اذنہ یطرد الملل، کیونکہ سوال جواب سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، من نفوس المدعوین، مدعوین کے نفسوں سے، ویثیر فضولہم، اور سوال جواب ان کے فاضل لوگوں کو ابھارتا ہے، سوال جواب سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ وَيُؤَدِّ السُّؤَالُ إِلَىٰ تَرْكِيزِ انتباہ المدعوین، سوال جواب جو ہے یہ مدعوین کو چوکنا کر دیتے ہیں، وَإِثَارَةُ اہتمامہم، اور ان کی توجہ کو ابھارتے ہیں۔ وَفِيهِ تَحْرِيكٌ لِلذَّكَاءِ، اور سوال جواب کے اندر عقل مندی کو تحریک ملتی ہے، وَعَرْضٌ لِلْمَوَاعِظِ فِي قَالِبِ الْإِقْنَاعِ وَالْمَحَاجَّةِ، اور واعظ پیش ہوتا ہے علمی اسلوب میں اور حجت کے اسلوب میں، وما ذالک، اور اس کے ساتھ ساتھ فإن الدعوة بطرح السؤال یلیق اذا صدر ممن له مکانۃ لما دونہ، دعوت جو ہے سوال جواب کے طریقے کے ساتھ یہ اس شخص کے لیے لائق ہے جب اس بندے سے صادر ہو کہ جس کا مقام اور مرتبہ ہو سامعین پر، نیچے والے لوگوں پر، اس وقت سوال جواب مفید ہوتا ہے۔ وَأَلَّا يُوَجِّهَ أَكْثَرَ مِنْ سُؤَالٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ سوال نہ کرے، أَن تَكُونَ صِيغَةُ السُّؤَالِ مُحَدَّدَةً، سوال کا جو طریقہ ہے وہ محدود ہو، یعنی محدد ہو، مطلب یہ ہے کہ پھیلا ہوا نہ ہو، ایک نقطے پر مرکوز ہو، وَمُخْتَصَرَةٌ، سوال مختصر ہو، لِيَسْهُلَ اسْتِيعَابُهَا، تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو، كَمَا يَنبَغِي تَوْفِيرُ عُنصُرِ الْوُضُوحِ فِي السُّؤَالِ وَالْإِثَارَةِ، اسی طرح مناسب ہے کہ سوال واضح ہو اور اس کے اندر شوق دلایا جائے، وَأَن يُبْتَعَدَ عَنِ الْأَسْئِلَةِ الَّتِي تَحْمَلُ فِي طَيَّاتِهَا التَّشْكِيكُ وَالِاتِّهَامُ، اور ایسے سوالوں سے بچا جائے کہ جن کے اندر شکوک و شبہات بھرے ہوئے ہوں اور تہمتیں بھری ہوئی ہوں، وَانتقاءُ الْأَسْئِلَةِ ذَاتُ الْفَائِدَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالتَّرْبِیَّةِ، اور ایسے سوال چنے جائیں کہ جو فائدہ مند ہوں، علمی ہوں، تربیتی ہوں، مع حسن الادب مدعوین، اور مدعوین کے ساتھ ادب و احترام پر مشتمل ہوں، فلا يتحکم من سوء جوابہ، چنانچہ داعی جو ہے وہ برے جواب پر غصہ نہ کرے، لوگوں کو ڈانٹے نہ، وَيَنبَغِي لِلْمَدْعُوِّ أَن يَتَلَطَّفَ فِي السُّؤَالِ، اور مدعو کے لیے بھی مناسب ہے کہ وہ پیارے انداز سے سوال کرے داعی کے ساتھ، أَن يَكُونَ سُؤَالُهُ عَنِ الْعِلْمِ النَّافِعِ، اور اس کا سوال علم نافع کے بارے میں ہو، خواہ کا سوال نہ ہو، وَيَبْتَعِدُ عَنِ الْأَسْئِلَةِ التَّعْجِیزِیَّةِ، اور ایسے سوال نہ کرے کہ جس سے بندہ عاجز آ جائے۔ فصل فی ذکر وسائل الدعوت، فصل ہے دعوت کے وسائل کے بارے میں، یعنی پیچھے جو چیز ہم نے پڑھی وہ تھے اسالیب، قصے کا اسلوب، ضرب الامثال کا اسلوب، ترغیب کا اسلوب، ترہیب کا اسلوب، اور پھر اس کے بعد قدوے کا اسلوب اور سوال جواب کا اسلوب۔ اب ہے دعوت کے وسائل کے بارے میں۔ وسائل کہتے ہیں کہ وہ طریقے جن کے ذریعے سے بات چیت منتقل ہو سکے سامعین کی طرف، تو یہ وسیلے ہیں، اور وسیلوں میں ایک وسیلہ خطابت ہے، اور ایک وسیلہ شعر و شاعری ہے، اور ایک وسیلہ ترجمہ تالیف ہے۔ تو یہ اب خطابت پر کچھ بات کرے گا۔ کہتا ہے وسائل الدعوت ہی مجموع الطرق الشرعیۃ التي یستعین بها الداعیۃ فی ایصال الدعوت الی المدعوین، دعوت کے مسائل سے مراد وہ تمام شرعی طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے داعی اپنی دعوت کو مدعوین تک پہنچانے کے لیے مدد حاصل کرتا ہے۔ ان وسائل میں سے پہلا وسیلہ خطابت ہے۔ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام باشروا دعوتہم لاقوامہم عن طریق وسیلۃ الخطابۃ، انبیاء کرام نے اپنی دعوت کو اپنی اقوام تک پہنچایا خطابت کے وسیلے سے۔ وَهِيَ تُعَدُّ مِن شَعَائِرِ الْإِسْلَام، یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ ومن اکثر الوسائل البیانیتی، بیانی وسائل میں سے سب سے زیادہ جو
وسیلہ استعمال ہوتا ہے قدرۃ علی اثارۃ العواطف، وہ جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت ہے، اور تاثیر فی النفوس، اور لوگوں کے دلوں میں اثر ڈالنا ہے، فہی انسب الوسائل التی یستخدم الواعظ فی مخاطبۃ جماہیر الناس۔ خطابت جو ہے یہ لوگوں کے جماہیر کو مخاطب کرنے میں واعظ استعمال کرتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ مناسب وسیلہ ہے۔ وَيَسْتَطِيعُ إِجَادَتَهَا جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور بہت سارے لوگ اس کو اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، وفیات مختلفۃ، اور مختلف گروہ، یعنی تقریر کرنا آسان ہوتا ہے لیکن خطابت اور شعر و شاعری مشکل ہوتی ہے، بخلاف الکتابتی، بخلاف لکھنے کے اور شعر و شاعری کے۔ تو اگر لکھ کر آپ دعوت دیں تو یہ مشکل ہوگا، اگر زبان سے دعوت دیں تو آسان ہوگا، اگر اشعار میں دعوت دیں تو اور زیادہ مشکل ہے۔ وقد كانت عادات الخطباء فی الجاہلیت والاسلام علی الاعتماد علی العصا، خطباء کی عادت تھی جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی کہ وہ ڈنڈے کو استعمال کرتے تھے خطاب کرتے وقت، وَإِلْقَاءُ الْخُطْبَةِ مِن مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ، اور وہ بلند جگہ پر کھڑے ہوتے تھے، فوق الراحلۃ، سواری کے اوپر، وَلَفُّ الْعَمَامَةِ، اور امامے کو لپیٹتے تھے سر پر، وَالْإِشَارَةُ أَثْنَاءِ الْإِلْقَاء، اور دعوت خطابت کے دوران اشارے کرتے تھے، وَتَمَيَّزَتِ الْخُطْبَةُ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام میں جو تقریر خطاب ہوتا تھا وہ ممیز ہوتا تھا اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے ساتھ، والتشہد بشہادتین، اور شہادتین کے ساتھ، والاستشہاد بآیین من القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کرنے کے ساتھ، وکلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پیش کرنے کے ساتھ، والالتزام فی مضمونہا بادب الاسلام، اور خطابت کے مضمون میں التزام کیا جاتا تھا کہ اسلام اور شریعت کے آداب کو پیش کیا جائے۔ وَيَنبَغِي عَلَى الْخَطِيبِ إِعْدَادُ الْخُطْبَةِ بِحُسْنِ اختیار الموضوع، مناسب ہے خطیب پر کہ وہ خطبے کو تیار کرے اچھے موضوع کو چننے کے ساتھ، وَالْقِرَاءَةُ الْمُرَكَّزَةُ عَنِ الْمَوْضُوعِ، اور موضوع کے بارے میں بڑی گہری اور بڑی مرکز معلومات حاصل کرے، الَّذِي تَمَّ اختیارُهُ، جس موضوع پر اس نے انتخاب کر لیا ہے اس پر معلومات حاصل کرے، والاستدلال والاستشہاد بالآیات القرآنیۃ الکریمۃ والاحادیث النبویۃ، وہ اپنے موضوع پر استدلال کرے اور شواہد پیش کرے قرآن اور حدیث کے ساتھ، علی المسائل والقضاء الواردۃ فی الخطبۃ، ان مسائل اور ان قضایا پر کہ جو خطبے میں پیش ہوں، ورجوع الی اقوال اہل العلم، اور اہل علم کے اقوال کی طرف متوجہ ہو، من المفسرین وشراء الحدیث، مفسرین میں سے اور شارحین حدیث میں سے، والمحافظۃ علی وحدۃ الموضوع وترابطہ، ساتھ ساتھ وہ حفاظت کرے کہ ایک ہی موضوع ہو، ایک جمعے کا ایک موضوع ہو اور اس میں آپس میں ربط ہو، وتخفیف الخطبۃ وتقصیرها، خطبہ چھوٹا ہو، مختصر ہو، ومراعات قدرت الخطیب علی الاعداد، اور خطیب کو تیاری پر قدرت بھی حاصل ہو، ومراعات قدرت الناس فی الفہم، اور لوگوں کو اس موضوع کے سمجھنے پر قدرت ہو، وحسن سیاقت المقدمۃ والعرض والخاتمۃ، ابتدا اچھی ترتیب دے اور عرض یعنی خطبے کی پیشکش اچھی ہو، والخاتمہ، اور خاتمہ بھی اچھا ہو، وَإِذَا احتاج إِلَى الْخُطْبَةِ مِنْ وَرَقَةٍ، اور اگر خطیب محتاج ہو کہ وہ تقریر بیان کرے ورقے کے اوپر سے، بعض لوگ سامنے ورقہ رکھ لیتے ہیں، تو اگر ورقے کے اوپر سے تقریر کرنی ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْخُطْبَةِ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ، تو ضروری ہے کہ وہ خطبے کو پڑھے اچھے طریقے سے، وضبط الفاظیہ، اور ان کے الفاظ کو ضبط کرے، من ناحیت الشکل، ان کا اعراب درست ہو، وَأَن تَكُونَ نَبْرَاتُ صَوْتِهِ وَفْقَ مَعَانِي الْخُطْبَةِ، اور اس کی آواز کی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ خطبے کے معانی کے موافق ہو، یعنی اگر پورا خطبہ پڑھنا ہے نا تو وہ پہلے مشق کرے، لفظ درست ہو، اعراب درست ہو، اور
جیسے پڑھے تو پڑھنے کے اندر اتار چڑھاؤ ہو، جیسے الفاظ معنی ہوں ویسے. تو وَالتَّمَهُّلُ وَتَوْزِيعُ النَّظْرِ مَا بَيْنَ الْوَرَقَةِ وَالْجَمْهُورِ، اور ورقے کے اوپر سے جب پڑھے تو نظر ڈالے ورقے کے اوپر بھی اور جمہور پر بھی، ایسا نہ ہو کہ ساری توجہ ورقے پر ہو. وَالتَّمَهُّلُ فِي قِرَاءَةِ الْخُطْبَةِ، اور ٹھہر ٹھہر کر خطبہ پڑھے. وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَخْطُبُ ارتجالاً، اور اگر خطیب فی البدیہہ گفتگو کرتا ہے یعنی دل سے باتیں کرتا ہے اور سامنے ورقہ نہیں ہے، فلا بد، ضروری ہے، ان یعرف ملخص ما یقول بعد تحذیرہ، کہ وہ خلاصہ جانتا ہو اور اس کو اچھی طرح سے پکا کیا ہوا ہو. تحذیر کا معنی پکا کرنا. وَأَن یستنصح رفیقا لہ یدل علی عیوبہ، اور وہ کوئی ایسا دوست تلاش کرے جو اس کی غلطیوں کو نشاندہی کرے. مع مراعاۃ مقومات حسن الالقاء کالحیویۃ فی الالقاء، اسی طرح وہ رعایت کرے کہ خطاب کے جو مقومات ہیں یا اس کے جو عناصر ہیں ان کی رعایت کرے. کالحیویۃ، جیسا کہ زندہ گفتگو ہو، یعنی ایسا موضوع ہو جو زندہ موضوع ہو. حیویہ کا معنی زندہ موضوع ہو، اور زندگی ہو فی الالقاء، گفتگو میں، یعنی خوش باش نظر آئے، سامعین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. وحسن توزیع فی الصوت، اور آواز کو اچھے طریقے سے ادا کرے. والاشارۃ المتوافقۃ، اور اشارات موافق ہوں مع مضمون کلام ہی، اس کے کلام کے مضمون کے ساتھ. والعنایۃ بحسن المظہر، جو اس کی ظاہری شکل و صورت ہے اس کو اچھی کرے. وحسن الوقوف علی المنبر او غیرہ، ممبر پر اچھے طریقے سے بیٹھے. کما ینبغی علی الخطیب مجانبۃ الاطالۃ والمملۃ، اسی طرح مناسب ہے خطیب پر کہ وہ لمبی گفتگو سے پرہیز کرے جو تھکاوٹ میں ڈال دے. والاستدراد فی الخطبۃ، اور موضوع بدلنے سے. وجمع اکثر من موضوع فی الخطبۃ الواحدۃ، اور ایک ہی خطبے میں زیادہ موضوعات کو جمع کرنے سے پرہیز کرے. والتقریع وفظاظۃ القول، اور لوگوں کو ڈانٹنے سے پرہیز کرے اور سخت کلامی سے پرہیز کرے. والاتہام الموجہ للسامعین، اور سامعین پر الزام تراشی سے پرہیز کرے. واللحن فی الکلام، اور کلام کے اندر غلطیوں سے پرہیز کرے. استعمال اللہجۃ العامیۃ، اور عوامی لہجے سے پرہیز کرے. بعض لوگ اردو بولتے بولتے پھر پنجابی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ عوامی لہجہ درمیان میں نہیں لانا چاہیے. والتشدق فی القول، اور گفتگو میں گلا پھاڑنے سے پرہیز کرے. والتقعر فی الکلام، اور کلام کے اندر پیچیدگی سے پرہیز کرے. والسجع المتکلف، اور زبردستی کی سجا کلامی سے پرہیز کرے. سجا کلامی کہتے ہیں کہ ایک جیسے الفاظ بنانے کی کوشش کرنا، جیسے کہنا کہ اللہ ہم بڑے گندے پر تیرے بندے ہیں، اللہ ہم بڑے فقیر ہیں، حقیر ہیں، پر تقصیر ہیں، یہ سجا کلامی ہے. وعلیہ تعارف علی الفرق بین الخطبۃ والمحاضرۃ، اور اس پر لازم ہے کہ وہ خطبے اور لیکچر کے درمیان فرق کو پہچانے. خطبہ جمعہ اور چیز ہے، لیکچر اور چیز ہے. من جہت ساعت الوقت، وقت کی گنجائش کے اعتبار سے. وطبیعت العرض، اور پیشکش کے مزاج کے اعتبار سے. واختلاف الجمہوری، اور جمہور یعنی سامعین کے مختلف ہونے کے اعتبار سے. وامکانیت النقاشی، اور مناقشے کے ممکن ہونے کے اعتبار سے. والاسئلۃ، اور سوال و جواب کے اعتبار سے. والاستفساری، اور لوگوں کے مسئلے پوچھنے کے اعتبار سے. ومن الشعر، اور دعوت کے وسائل میں سے ایک وسیلہ شعر و شاعری ہے. یہاں تک خطاب کی بات پوری ہو گئی. اب ہے شعر و شاعری. والشعر کالنثر، شاعری جو ہے نثر کی طرح ہوتی ہے. لا یعاب لذاتہ، یہ بذات خود معیوب نہیں ہوتی. شاعری اچھی چیز ہے اگر اس کے اندر مضمون اچھا ہو، اور شاعری بری ہے اگر مضمون برا ہو. وانما یعاب ما تضمنہ من قبیح القول، شاعری اس وقت مذموم ہے جب اس کے اندر باتیں بری ہوں. وحکمہ متعلق بمضمونہ،
شاعری کا حکم اس کے مضمون کے متعلق ہے، وبکمی ہی، اور اس کی کمیت کے متعلق ہے، الاشعار الجمیلۃ الرائقۃ، اور وہ اشعار جو کہ خوبصورت ہوں اور رائقۃ و عمدہ ہوں، مما تہتز لہ النفوس، کہ دل اس کے ساتھ جھوم جائیں، وہ جائز ہیں۔ اذ الشاعر اقدر علی تجلیۃ المعانی و نقل الاحاسیس، کیونکہ شاعر معانی کو واضح کرنے میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے اور احساسات کو نقل کرنے میں سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ وشعر اعلق فی الذہن من المنثور، اور شعر و شاعری جو ہے یہ ذہن میں زیادہ دیر تک چمٹی رہتی ہے بنسبت نثر کے۔ شعر و شاعری کوئی ایسا جملہ، ایسا شعر پاڑ دینا جمعے کے اندر کہ جو سامعین کے دل میں نقش ہو جائے، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے پھر۔ واؤس و انتشاراً بین الناس، اور وہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتا ہے۔ وکان سلف رحمہ اللہ تعالی، سلف صالحین یتمثلون بھی، وہ شاعری سے مثالیں دیتے تھے، فی مواعظہم، اپنے وعدوں کے اندر، ویستنشدونہ غیرہم، اور دوسروں سے پڑھواتے بھی تھے۔ وینبغی للداعیۃ، اور داعیہ پر لازم ہے، مناسب ہے، ان ینتقی الاشعار الہادفۃ، کہ وہ مخصوص اشعار کو چنیں جو موضوع سے متعلق ہوں، مع موافقت الاقوال للفعال، اس کے ساتھ ساتھ اقوال کردار کے موافق ہوں، والاعتدال فی ایراد الشعر دون اسحاب او افراط، اور شعر و شاعری کے لانے میں اعتدال کرے، نہ تو لمبے لمبے اشعار پڑھے زیادہ اور نہ حد سے تجاوز کرے۔ ومن وسائل الدعوت، اور دعوت کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے انشاء المساجد والمدارس، مسجدوں کو قائم کرنا اور مدرسوں کو قائم کرنا، ومواساة المحتاجین، اور محتاجوں کی غمگساری کرنا، وتالیف و قلوب المدعوین، اور مدعوین کے دلوں کو مانوس کرنا، وارسال الکتب والرسائل، اور خطوط لکھ کر بھیجنا، واستقبال الوفود، اور وفدوں کا استقبال کرنا، وحسن وفادتہم، اور ان کی اچھی مہمان نوازی کرنا، والجہاد فی سبیل اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، والحسبہ، حسبہ کہتے ہیں امر بالمعروف کرنا، ونہی عن المنکر، والوقف، اور وقف کر دینا، یعنی جائیداد زمین وغیرہ وقف کرنا، والنظر فی النفس والقون والحیات، انسان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنا، کرانا، کائنات کے بارے میں توجہ دینا، دلانا، والحیات، و زندگی کے بارے میں، والتصنیف والتالیف، تصنیف اور تالیف کرنا، یہ بھی دعوت کا وسیلہ ہے۔ والعنایت بدور الکتب، اسی طرح سے المکتبات، کتابوں کا بھی دعوت کے اندر بڑا کردار ہے، والترجمہ، اور ترجمے کا بھی۔ فصل فی تاثیر وسائل الدعوت علی المدعوین، دعوت کے وسائل کے اثرات مدعوین پر۔ وسائل الدعوت واسالیبها اذا احسن توجیہها اثرت فی المدعوین باذن اللہ تعالی، دعوت کے وسائل اور اسالیب جب ان کو اچھے طریقے سے انجام دیں تو مدعوین پر بڑا اچھا اثر ہوتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ فاقشعر الجلد، جسم کانپ اٹھتا ہے، ودمعت العین، اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، وسکنت الجوارح، اور اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، وخشع القلب، اور دل ڈر جاتا ہے، وعزم المدعو علی التوبۃ، اور مدعو توبہ کی طرف عزم کر لیتا ہے، وشمر للجد، اور محنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، والمضی فی ذالک، اور وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وما ذالک، اور اس کے ساتھ ساتھ فمنہم، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، من یتاثر بالموعظۃ احیانا، کہ جو واعظ سے متاثر ہوتے ہیں، لما فی نفوسہم من المیل الی الغفلۃ، کہ ان کے دلوں میں غفلت کے اثرات ہوتے ہیں، پھر بھی وہ واعظ سے متاثر ہو کر نیک بن جاتے ہیں۔ ومنہم من لا یتاثر بالموعظۃ، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو واعظ سے متاثر نہیں ہوتے، الا بمقدار سماعہ لہا فقط، مگر اس وقت تک وہ متاثر ہوتے ہیں جب تک تقریر سنتے رہتے ہیں، تقریر سن کر بات ختم ہوئی، واپس گئے، بالکل آزاد، کوئی بھی
فکر فاقہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں، بالکل ویسے کے ویسے چلے جاتے ہیں۔ والانتفاع بالمواعظ تارۃ یکون متعلقا بالداعیۃ، وعظوں سے فائدہ اٹھانا کبھی تو داعی سے تعلق رکھتا ہے کہ داعی اثر انداز ہو جاتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ وتارۃ یکون متعلقا بالمدعو نفسہ، کبھی جو ہے داعی تو سادہ ہوتا ہے، تقریر بھی سادہ، لیکن مدعو خود اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں بات گھر کر جاتی ہے۔ وتارۃ یکون متعلقا بالموعظۃ، کبھی وعظ ایسا پورا اثر ہوتا ہے کہ داعی بھی حقیر ادنا سا ہوتا ہے، مدعو بھی ادنا سا ہوتا ہے، لیکن وعظ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ تو فطوبی لمن کتب اللہ الہدایۃ علی یدیہ، بس اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ نے ہدایت کو لکھ دیا ہے۔ تو اگر کوئی داعی دیکھتا ہے کہ میرے مدعوین میرے سے مطمئن ہو رہے ہیں، خوش ہیں، تو وہ سمجھے کہ اس میں 3 وجوہات ہیں، یا تو داعی اچھا ہے، یا اس کی کلام اچھی ہے، یا مدعوین خود اچھے ہیں، تو یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فصل فی موانع الہدایت، ہدایت کے موانع کون کون سے ہیں، یعنی لوگ کس وجہ سے ہدایت سے دور ہوتے ہیں۔ قد یحرم العبد الہدایۃ بسبب ضعف المعرفۃ، بندہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے جب اس کا علم ضعیف ہو، بما یدعی الیہ، جس کی طرف بلایا جائے، جب اس کی پہچان اسے نہ ہو تو پھر وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ او عدم الاہلیت، یا اس کے اندر اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ ہدایت کو سمجھ سکے۔ او الحسد والکبر، یا اس کے اندر حسد اور تکبر ہوتا ہے۔ او الریاست والملک، یا وہ کوئی چودھری ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے۔ او الشہوۃ والمال، یا پھر شہوات اس پر غالب ہوتی ہیں یا مال کی محبت غالب ہوتی ہے۔ او محبت الاہل والاقارب، یا گھر والوں کی محبت اور رشتہ داروں کی محبت غالب آ جاتی ہے، والعشیرت، اور خاندان کی۔ او محبت الدار والوطن، یا علاقے اور وطن کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ او التخیل ان الاسلام و مطابعت رسول ازراء، یا اسے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اور رسول کی پیروی کرنے میں حقارت ہے، یعنی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ وطعنا منہ علی آبائہ و اجدادہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اسلام کی پیروی کی تو اس کے آباء و اجداد کے لیے مذمت اور ان کے لیے طعن ہوگا۔ او متابعت من یعادیہ من الناس للرسول وسبقہ الی الدخول فی دینہ، یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے دشمنوں نے تو جلدی اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ تو اللہ کے رسول کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں، اور اگر میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے وہ عزت نہیں ملے گی جو میرے دشمنوں کو مل گئی ہے۔ تو اس طرح سے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ او الالف، یا پھر اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں، انس ہوتا ہے، وہ اسے روک دیتا ہے کہ اسلام قبول کرے۔ اس کی جو روزمرہ کی عادتیں ہوتی ہیں، والمنشأ، اور اس کی جو زندگی ہوتی ہے، اسے وہ اسلام قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ تو یہ صحیح ٹائم بتائیں، صحیح ٹائم کیا ہوا ہے؟ فصل فی قواعد فی الدعوت، دعوت کے قواعد میں فصل۔ العلم والبصیرۃ فی الدعوت، دعوت میں علم اور بصیرت حاصل کرنی چاہیے۔ الاتباع لا الابتداء فی الدعوت، دعوت میں اتباع ہو نہ کہ بدعت اختیار کی جائے۔ الدعوت تبنی علی الحق، دعوت کو حق پر رکھا جائے، استوار کیا جائے۔ وما عدا ذلک فهو باطل، جو اس کے علاوہ ہوگا وہ باطل ہوگا۔ العقیدۃ اساس الدعوت ومنطلقھا، عقیدہ دعوت کی بنیاد بھی ہے اور دعوت کی انتہا بھی ہے۔ المعروف لا یصیر منکرا والمنکر لا یصیر معروفا، معروف جو ہے وہ کبھی منکر نہیں بن سکتا اور منکر چیز کبھی معروف نہیں بن سکتی۔
مثلاً سچ بولنا معروف ہے، لوگوں کے حق ادا کرنا معروف ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ شرم و حیا بری چیز بن جائے اور بے حیائی اچھی چیز بن جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ الاسلام ہو یا جب ما قبلہ ہو، اسلام پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ توحید المنہج الدعوی و عدم تعددہ و تجزیتہ، دعوت کا جو منہج ہے وہ ایک ہوتا ہے، دو یا دو سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اور وہ ایک منہج کیا ہے کہ اسلام کی طرف بلایا جائے، نہ کہ فرقہ واریت کی طرف، صوبائیت، لسانیت، رنگ، نسل، زبان کی طرف بلایا جائے، ایسا نہ ہو بلکہ صرف اسلام کی طرف بلایا جائے۔ التعاون لا التہاون، آپس میں تعاون کیا جائے نہ کہ سستی کی جائے دعوت کے میدان میں۔ جاءت الدعوت بحفظ المقاصد، دعوت جو ہے وہ شریعت کے مقاصد کے حفظ کے لیے، حفاظت کے لیے آئی ہے۔ کل مقصد دعوی یخالف مقصد الشرعی فہو باطل، دعوت کا جو مقصد شریعت کے مقصد کے مخالف ہو وہ باطل ہے۔ دعوت کا مقصد شریعت کے مقصد کے مخالف ہو جائے تو وہ باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا شریعت چاہتی ہے کہ لوگ دیندار بنیں، یہ شریعت چاہتی ہے۔ اب داعی یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیندار بنیں نہ بنیں لیکن چندہ پورا آنا چاہیے، جو ہر مہینے چندے کی جو ٹارگٹ ہم نے بنائی ہوئی ہے نا وہ پوری آنی چاہیے، تو ظاہر ہے یہ غلط ہے۔ کل مقصد دعوی جر فسادا او دفع صلاحا فهو منہی عنہ، ہر وہ دعوت کا طریقہ جو فساد کو پیدا کرے یا نیکی کو ختم کر دے تو وہ ممنوع ہے۔ مصالح الدعوت العامۃ مقدمۃ علی الخاصۃ، عام لوگوں کی دعوت کے جو فوائد ہیں وہ خاص لوگوں کی دعوت پر مقدم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا عام لوگ آئے بیٹھے ہیں بہت سارے، 100 200 500 جتنے بھی ہیں، اب وہ ان کو خطاب کر رہا ہے، درمیان میں ایک وزیر آ جاتا ہے، وہ وزیر کو اسٹیج پر بلا کر بٹھایا جاتا ہے، اگلی ساری تقریر وہ وزیر کے بارے میں کر دیتا ہے، تو عام لوگوں کو تو نقصان ہو گیا نا۔ تو حفظ البعض اولا من تضییع الکل، بعض لوگوں کی حفاظت کرنا، بعض کی حفاظت کرنا کل کو ضائع کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر سارا نقصان ہو رہا ہو تو سارے نقصان سے بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چیز بچ جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، الضرورت الدعویۃ تقدر بقدرہا، دعوت کے میدان میں جو ضرورتیں ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہی ان کو اختیار کیا جائے گا، جتنی ضرورت اتنا ہم اسے استعمال کریں گے۔ البدء بالاہم فالمہم فی الدعوۃ، دعوت میں سب سے پہلے اہم باتوں سے ابتدا کریں گے، پھر جو نسبتاً دوسرے درجے کی ہیں۔ التدرج فی الدعوۃ، دعوت میں تدریج اختیار کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ المشقۃ تجلب التیسیر فی الدعوۃ، مشقت دعوت میں آسانی کو پیدا کرتی ہے۔ یعنی اگر کچھ لوگ ہیں وہ دعوت کے اندر مشقت محسوس کر رہے ہیں تو ہم پہلے انہیں خوشخبریاں سنائیں گے اللہ کی، دین کی، آخرت کی، پھر انہیں مشقت کی طرف لے جائیں گے۔ درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح فی الدعوۃ والبلاغ، دعوت اور تبلیغ میں مفاسد کو دور کرنا پہلے نمبر پر ہے اور مصالح کو حاصل کرنا دوسرے نمبر پر ہے۔ لا ضرر ولا ضرار فی الدعوۃ، دعوت کے اندر نہ تو خود کو ضرر دینا ہے اور نہ دوسروں کو ضرر دینا ہے۔ الائتلاف اولا من الخلاف فی مسار الدعوۃ، دعوت کے میدان میں اختلاف کرنا درست نہیں بلکہ محبت کو قائم کرنا، محبت پیدا کرنا یہ بہتر ہے اختلاف سے۔ رد الاختلاف الی الکتاب و سنہ، اختلاف کو لوٹایا جائے کتاب و سنت کی طرف۔
تقدیم و محق و تقدیم، جس چیز کو پہلے بیان کرنا ضروری ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے، و تاخیر و محق و تاخیر، اور جس چیز کا حق یہ ہے کہ اسے آخر میں بیان کیا جائے اسے آخر میں بیان کیا جائے۔ معرفت و احوال المدعوین قبل دعوتہم، مدعوین کے احوال کی پہچان حاصل کرنا دعوت سے بھی پہلے ہے۔ مخاطبۃ الناس علی قدر عقولہم و افہامہم، لوگوں کو خطاب کرنا ان کی عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ للوسائل حکم المقاصد فی الدعوت، وسائل کا حکم مقاصد والا ہوتا ہے دعوت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا کون سا وسیلہ جائز ہے کون سا ناجائز ہے وہ ہم اس کے نتائج پر دیکھیں گے اور شریعت کے مقاصد پر دیکھیں گے۔ اگر مقصد اچھا ہے اور وسیلہ بھی اچھا ہے تو پھر جائز ہے۔ عدم التکلف فی الدعوت، دعوت میں زور زبردستی نہ کی جائے۔ التعامل مع المدعوین بالخلق الفاضل والمسلک الکامل، مدعوین کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اچھے اخلاق کے ساتھ اور کامل رویے کے ساتھ۔ من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو کسی چیز کے بارے میں جلد بازی کرتا ہے اس کے مناسب وقت سے پہلے وہ اس کے محروم ہونے سے دوچار ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پر ہم بات ختم کرتے ہیں۔